بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ موضوع ہے اسلاموفوبیا سے متعلق۔ اسلاموفوبیا محض ایک سوچ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ دین جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں اور وہ شخصیت جسے ہم پیغمبر اسلام کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان ذات، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود لوگوں کو جو تعلیمات فراہم کی اور یہ بات بتائی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے عزیز و اقارب سے اور اپنی سب سے محبوب ترین چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے نہیں کرتا۔ تو مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ اپنی سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے ہمیں آ کر اندھیروں سے نکالا اور روشنی کا پیغام دیا، اور روشنی کا وہ پیغام دیا جو قیامت کی صبح تک اس پیغام کے ساتھ جڑا رہے گا، وہ چمکتا رہے گا، وہ دمکتا رہے گا، وہ مہکتا رہے گا۔ لیکن دنیا کے اندر کچھ ایسے ذہن موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ کائنات کے اس برتر شخصیت کی جو ہدایت ہے کیوں نہ لوگوں کو اس سے متنفر کیا جائے، اور ان کی جو تعلیمات تھیں ان کو دہشت گردی بنا کر پیش کیا، ان کی امن کی جو تعلیمات تھیں انہیں نفرت انگیزی پر مبنی قرار دیا۔ اور دنیا کے اندر یہ سلسلہ آج سے نہیں شروع ہوا۔ دنیا کا پہلا اسلاموفوب جس کا نام ابو جہل ہے، اس نے اس بات کا آغاز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر کیچڑ اچھالا جائے، ان کی تعلیمات کو مسخ کیا جائے، ان کے ماننے والوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اور یہ سلسلہ ابو جہل کا آج تک جاری ہے۔ اور دنیا کے اندر جہاں جہاں جہالت اپنے عروج پر ہے وہاں پر اسلام کے خلاف کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اسلام کی امن پسند تعلیمات کو دہشت گردی کا نام دے کر پوری دنیا میں اسلام کا چہرہ اور اسلام کے ماننے والوں کا چہرہ مسخ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بطور مسلمان یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے، ہم پوری دنیا کو بتاتے رہے کہ چند لوگوں کی مذموم حرکتیں کبھی بھی اسلام کا چہرہ نہیں ہو سکتی، ان کی دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی دہشت گردی کو جہاں سے پشتیبانی ملتی ہے، جہاں سے تحریک ملتی ہے، جہاں سے سپورٹ ملتی ہے، وہ عناصر آپ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بنیاد یہ تھی کہ ایسے چہروں کو اسلام کا چہرہ بنا کر پیش کیا جائے اور پوری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ ہیں مسلمان، یہ ہے اسلام کا چہرہ۔ لیکن مسلمانوں کے علماء نے، مسلمانوں کے دانشوروں نے ہمیشہ کھڑے ہو کر اس بات کی مذمت کی کہ یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے، اسلام کا چہرہ یہ ہے۔ اور بالآخر اقوام متحدہ کو یہ بات ماننی پڑی۔ OIC نے اپنا مقدمہ اقوام متحدہ کے دفتر کے اندر جیتا اور دنیا کو یہ بات بتائی کہ اسلاموفوبیا اصل میں ایک مخصوص ذہنیت کی جو سوچ ہے اس کو پروپگیٹ کرنے کا نام ہے، اس کو پروموٹ کرنے کا نام ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج پوری دنیا یہ بات مان رہی ہے کہ یہ ایک سازش ہے اور یہ ایک پوری جنگ ہے جو مسلمانوں کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور لکیلی ہمارے پاس علماء اکرام کا ایک بڑا خوبصورت پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی سیٹھ اسامہ صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب حافظ محمد بشارت صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ حافظ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمیں تھوڑی دیر بعد جوائن کریں گے جناب ڈاکٹر باسط علی مجاہد صاحب، اور وہ بھی اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ لیکن ان کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے ہمارے پاس اسٹوڈیو موجود ہیں تالیہ ایمان صاحبہ، بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں گی۔ اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد علماء اکرام سے سلسلہ کلام آگے بڑھائیں گے۔ جی تالیہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو
تجلیات سے بھر لوں میں کاسائے دل و جان، واہ تجلیات سے بھر لوں میں کاسائے دل و جان، کبھی جو ان کی گلی میں ماشاءاللہ، قیام ماشاءاللہ۔ ہو جائے، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، بے شک، واہ بہت خوب۔ حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلے یہ چند گام ہو جائیں، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور علماء اکرام کے ساتھ آج کا جو موضوع ہے اسلاموفوبیا سے متعلق گفتگو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اور میں نے اپنے انٹرو میں جو بات بتائی تھی کہ پوری دنیا میں کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ عناصر ایسے ہیں کہ ان اسلام کا چہرہ مسخ کرنے والوں کو جواز بنا کر، انہیں بنیاد بنا کر اسلام کے دامن پر، اسلام کے دامن رحمت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس متعلق گفتگو کریں گے، اور 15 مارچ آپ کو علم ہے کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یہ ورلڈ اسلاموفوبیا ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ مسلمانوں کے خلاف جو معاشروں میں خوف پیدا کیا جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں سوسائٹی میں دہشت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کے لیے پوری دنیا میں لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ ہمیں وقفے میں جوائن کیا ڈاکٹر باسط مجاہد صاحب نے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ مفتی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی توجہ کا مرکز، محبت کا مرکز، عقیدے اور عقیدت کا مرکز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عناصر جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر اعتراض اٹھاتے ہیں، اور پھر مسلمان معاشروں کو اللہ کے رسول کی ذات سے متنفر کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو ذہن اس معاشرے کے اندر پروان چڑھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ سبق میں جس طرح سے آپ نے تعارف میں کہا کہ ایک باقاعدہ ابو جہل سے ایک سلسلہ جو شروع ہوا جو آج تک رواں ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اگر جیسے کہتے ہیں نیرو ڈاؤن کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ابو جہل سے آنورڈ جتنا بھی چلا ہے، یا 1500 ہم عیسوی اس گریگورین کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو ایک پبلکلی تو یہ ایک ایلیمنٹ رہا ہے پروپیگنڈے کا،
لیکن ویسٹ نے جب تھوڑی سی ترقی حاصل کی، ان کی مشین چلنا شروع ہوئی، صحیح، تو انہوں نے اس کو ایکیڈیمک درجہ دے دیا پروپیگنڈا کو، یعنی صحیح۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ میڈیول ایجز، جن کو وہ میڈیول ایجز کہتے ہیں، تو وہ ابھی بالکل ہی ڈارک ایجز سے وہ لوگ نکلے تھے. تو ہمارا تو ایک جسے کہتے ہیں گولڈن پیریڈ چل رہا تھا، سائنس ہماری ایک دنیا میں کھڑی ہو گئی تھی. تو ویسٹ کے لیے ایک بہت بڑا کوشچن تھا کہ کیا ہم دنیا کو کیا بتائیں گے ہم نے سب کہاں سے لیا. تو کیونکہ ڈسکوریز جتنی بھی ہیں وہ مسلمانوں کی تھیں، دنیا میں یونیورسٹیز کے اسٹرکچر مسلمان دے چکے تھے، دنیا میں ایکیڈیمک ڈیزائن مسلمان دے چکے تھے، یہاں تک کہ عربی کو جو ہے ایک ایکیڈیمک لینگویج کے طور پر اس وقت ہول اراؤنڈ دا ورلڈ مانا جاتا تھا. تو اس سب میں ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے کلچر، ان کی جسے کہتے ہیں روایت، ان کی تعلیمات، ان کو ایڈریس. تو ایک اورینٹلزم کے نام سے باقاعدہ ایک اسٹرکچرلائزڈ ایکیڈیمک اسٹرکچر کریٹ کیا گیا، بالکل جیسے استشراق کہتے ہیں ہم ان کو پھر فالو کرنے والے اورینٹلسٹ کو مستشرقین بھی کہتے ہیں عام. تو یہ ایک پراپر جسے کہتے ہیں کیا گیا. اچھا، اور وہ ایسا دور تھا جہاں لکھنے سے آپ کو پتا ہو، یہ تو بس ابھی دور آیا جہاں ویڈیو اور جسے کہتے ہیں گلوبل ویلیج میں اب آپ اور ہم رہتے ہیں. آج امریکہ تک بھی آپ کو اور مجھے اتنی رسائی ہے جتنی ایک امریکہ میں رہنے والے کو چیزوں کی رسائی ہے. تو چیزیں بہت چینج ہونا، اور یہ جو ورلڈ اسلاموفوبیا ڈے، یہ بھی سب اسی وجہ کا نتیجہ. لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جب ایک ویسٹ میں ایسا نیریٹو کریٹ ہو گیا تھا، یا ویسٹ نے ایسا نیریٹو کریٹ کر دیا کہ اسلام کو ایک جسے کہتے ہیں ایک ظالمانہ، جابرانہ اور جسے کہتے ہیں ایک مشقت بھرا دین کے طور پہ دکھایا گیا. اور اس کی ایک وجہ جو مجھے نظر آئی، اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھا، اسلام ایک ایسا دین دنیا میں موجود تھا اور ماڈسٹ دین تھا، اور جسے ہم کہیں ماڈرن اسٹرکچر کے ساتھ تھا، کہ جس نے ڈیفائنڈ سسٹم موجود تھا اس کے اندر، جو کہ ویسٹ کے نظام کو چیلنج کرتا تھا، جو ان کے فائنینشیل اسٹرکچرز کو چیلنج کرتا تھا، جو ان کے جسے کہتے ہیں سوشل نظام کو چیلنج کر رہا تھا. انہوں نے کہا یہ وہ ان کے لیے ایک بیریئر تھا جس کو اب وہ آپٹ خود کر رہے ہیں. اب آپ فار ایگزامپل دیکھیں مارگیج کے نظام کو وہ اسلامک بینکنگ کی اس میں کانسیپٹ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہیں سے اسکالرز آپ کے جا رہے ہیں. اور یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کے اسکالرز کو وہ زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر رہے ہیں اس کے لیے. تو پرابلم یہ کہ جو یہ ویسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک نیریٹو چلا، اور اس نیریٹو کو خود میں کہوں کہ شاید ہم نہیں کاؤنٹر کر سکے، لیکن ایک کتاب شاید آپ کو بھی یاد ہو، The 100 Influential پیپل کے نام سے آئی، اور اس میں جب ٹاپ آف دا رینک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تو مائیکل ہالٹ نے، اور یہ کہا جب اس نے یہ ٹرم یوز کی، دا پرفیکٹ ہیومن ایور ایگزسٹڈ. تو کہتے ہیں کہ وہ کبھی کہتے ہیں نا کعبے کو، وہ شعر ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو وہی حساب ہو. تو مائیکل ہالٹ کا بھی اس میں ایک بڑا اس بک کا رول رہا، پھر اس کے تراجم جو ہوئے. اور پھر جسے کہتے ہیں جس طرح سے اس میں پاکستان کے جسے کہتے ہیں میں کہوں گا خاص طور کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ جو آپ نے ایک کہا کہ اسلاموفوبیا ڈے، اس میں ہمارے مندوبین نے بہت ایک اہم رول ادا کیا دنیا میں. ترکی کا اس میں بہت اہم رول ہے کہ ریئلائز کرانے میں کہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ ایک کانسیپٹ ایسا ہے جو کہ بالکل غلط چیزوں پر مبنی ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے بالکل اس میں جو اس کو انٹرنیشنل ریئلائز کرانا میں بہت بڑا رول. اچھا آپ سے بشارت صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ مغرب تو اسی تھیم پر، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ ابو جہل سے شروع ہوا، اور اکیڈیمکلی اسلاموفوبیا کے خلاف پوری کوششیں ہونا شروع ہو گئیں، اور مغربی معاشروں کو یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ دہشت گرد ہیں، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بس یہ شادیاں کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے، بچے پیدا کرنا ان کا کام ہے، اور اسی طرح کی چیزیں، بس مار دھاڑ. یہ پورا ایک تصور پیش کیا گیا، اسلام کا فریم کیا گیا. لیکن انہیں اس تصور کی کے لیے عملی تصویریں بھی چاہیے تھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں پر مسلمانوں کے ڈسپیوٹ تھے، انہیں اسلام کی ڈسپیوٹ بنایا، اور وہاں پر ایسی فضا کریٹ کی گئی کہ تاکہ لوگوں سے کہ دیکھیں جو چیزیں ہم کتاب میں پڑھا رہے ہیں ان کی عملی صورتیں یہ ہیں، یہ داعش ہے، یہ القاعدہ ہے، یہ طالبان ہیں، یہ النصرہ ہے، یہ اس طرح کی پارٹیاں نا، ان کے سب کے نام لے لیے گئے. اور پھر ان کو وہ جو کام کرتی تھیں ان کاموں کے لیے انہیں جواز فراہم کیے کہ دیکھو یہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ یہ والا کام کریں. یعنی کچھ گنے چنے واقعات کو جواز بنا کر وہ تصویر بھی فراہم کر دی گئی. اس اکیڈیمیا کی کوششوں کو میڈیا کے ذریعے اور ان عملی تصویروں کو اکٹھا کر کے دکھایا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ میرا جو مسلمان نوجوان ہے اس نے میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ساری تصویریں قبول کیں، اس نے نیریٹو کو قبول کیا، اور آج یہ اپنے مذہب پہ سوال کر رہا ہے.
تو مجھے بتائیں کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو بچوں کے ذہن اس طرف جا رہے ہیں تو انہیں کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صبوح بھائی. بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ مسلمانوں کے بچوں کو اس طرف لگا دیا گیا کہ جی آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کی جماعتیں ذمہ دار ہیں. جو بھی آپ نے کہا کہ ان کی طرف لیبل ایک لگا دیا گیا کہ داعش ہے یا طالبان یا فلانا. لیکن سر بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس میں ہمارے جو مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے ہیں ان کو ایک اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ جہاں پر جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک کچھ اس میں ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہوں گی یا غلطیاں ہوں گی کہ پوری دنیا میں کہیں پر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. صحیح. چاہے وہ کوئی مسلمان کہیں پر اگر دہشت گردی کرتا ہے یا چاہے کوئی کافر کرتا ہے. ایک تو یہ بات ہے، ہمیں یہ لازمی کرنا چاہیے. دوسری بات آپ نے کی کہ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں یا سکولز کے اندر بچوں کا جو ایک اس دور میں جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. اور جیسے سر نے بھی بات کی کہ اکیڈیمیا جو ہمارا جو اکیڈیمک کے اندر جو چیزیں انوالو ہیں اس میں پراپر ایک رول پلے کیا گیا ہے کہ کس طرح سے دہشت گردی کو اور جہاد کو آپس میں ملا دیا گیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. اس میں ہمارے علماء کرام کو اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا کہ جو یورپ کے یا غیر ممالک کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے ساتھ ایک ہمیں ایک ڈیبیٹ اور بحث کرنی چاہیے اور ان کو اس بات پر کنونس کرنا چاہیے کہ دیکھیے اسلام آج اکثر آپ بھی یہ سنتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ یورپ کے اندر اگرچہ اسلام نہیں ہے لیکن جو اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ اپنائی جاتی ہیں، وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں. اب دیکھیں ایک طرف تو آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ نہیں جی اسلام کے اندر تو دہشت گردی ہے. تو یہ تو یہاں پہ کھلا تضاد یہیں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہر وہ ایک اور بھی سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام اتنا اچھا تو آپ کے معاشروں میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کون سوال کرتا ہے یہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو اگر اسلام کی تعلیمات جی ویسٹ میں موجود ہیں تو ہمیں کس نے پابندی لگائی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے تو کسی کو نہیں کہا کہ دودھ میں پانی ملاؤ نا. اس نے تو نہیں کہا کہ چھلکا اٹھا کے سڑک پہ پھینک دو. سر اس میں تو پھر بات ہوئی کہ ایک استاد کو پھر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایک پیرنٹس استاد کا جو کس رول طرح ہے، سے وہ ٹیچر کا اپنا جو رول رول پلے ہے اور کرے. معلم کا جو رول ہے مذہبی، تو اس کا جی معلم اور سبق استاد بھائی اپنا اس سے رول ریلیٹڈ بات نا ایک میری ڈیبیٹ ہوئی ایک اورینٹلسٹ سے نا. اچھا سو بہت ہوا چلے ہم نے بھی فیکچولی وہ منطقیں پڑھ کے ہم نے بھی کچھ چلے اس کا علم کا استعمال کیا، لیکن اس نے مجھے ایک ایسی بات کی جس نے مجھے اس دن سے دنیا کا ایک نئے پیراہے میں سوچنے کا اور کام کرنے کا موقع دیا. اس نے کہا I don't know what is written in your books. I want to see what you are doing right what now. you are doing. صحیح. تو وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سو اس نے کہا کہ right now you don't have any physical example to tell me that you are doing this. You were doing this. وہ سب یہ بات تو قرآن نے کہی نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون. لما تقولون ما لا وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ تھوڑا سا بتائیے گا، آپ کا تعلق اکیڈیمیا کے ساتھ ہے اور یہ اب مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، کیونکہ ان کے سامنے ایک عالم دین کی بات ہی کافی نہیں ہے، ان کے سامنے ریسرچ اسکالرز ہوں وہ سامنے آئیں اور یہ جو ہمارا معذرت خواہانہ رویہ ہے پوری اپنی ہسٹری کے بارے میں، پورے اپنے نالج کے بارے میں، اس سے نکل کر تھوڑا سا اگریسولی سامنے آئیں اور ان بچوں کو بتائیں کہ بھائی آپ کے ذہنوں کو اس ڈیوائس کے ذریعے خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو پیرنٹس اور پھر معلمین وہ ویسٹرنائز انسٹیٹیوشنز ہوں، جدید انسٹیٹیوشنز ہوں یا مدارس کا سسٹم ہو، یہ سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اور اس کے لیے ایک بہت اہم ہے، یہ جو سب سے اہم سوال ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اب بھی مساجد میں جاتے ہیں، جمعے کی نماز میں بھی کھچا کھچ مساجد بھری ہوتی ہیں اور رمضان میں تو ویسے بہت برکات ہوتی ہیں. یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ جو اس وقت جس طرح کا سوچ ان کے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے یوتھ کے اندر، کیا وہ ہم کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں بھی، مدارس میں بھی اور مساجد میں بھی. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں یا جدید تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا ریلیجن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. وہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم ایگریسولی جواب دیں اور اپنی جو قوم ہے اس کو بھی بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اس میں کیا ہے. جو لوگ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں یا سوشل سائنسز یا نیچرل سائنسز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا بالکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے ریلیجن کا. اور پھر دوسری طرف کیا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کے ساتھ جو ہمارے مدارس کے اندر ہیں یا جو اسلامک اسٹڈیز کے لوگ ہیں وہ پھر جو جدید ایشوز ہیں اس پر فوکس نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو گیپ ہے، یہ گیپ اصل میں انٹروژن کو انوائٹ کرتا ہے. اور پھر وہ جو فکری انٹروژن ہے، وہ جو انٹروڈرز ہیں وہ جب آتے ہیں
اور پھر جیسے آپ نے گیجٹ کو اٹھا کے بات کی کہ اس وقت یہ ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پریڈکشنز کی ہوئی ہیں اس میں یہ تھا کہ یعنی یہ جو جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کسی ایک خاص بری جگہ کے کام ہے وہ لوگوں کے گھروں میں ہوں گے. ایسے ہی ہے. تو وہ اس وقت آج سے 20 سال 30 سال پہلے بھی لوگ سوچتے ہیں ہاؤ کم اٹ از پاسبل. تو اب اس گیجٹ کے ذریعے سے ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایک اہم بات سب سے پہلے تو ہمیں ایک بند باندھنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ ہے نیٹ کو استعمال کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی یعنی تھاؤزنڈز میں ویب سائٹس ہیں, بلکہ لاکھوں میں اب تو پہنچ گئیں, جن کے بظاہر نام اسلام کے یا اسلام پر جیسے اورینٹلزم کی بات ہو رہی تھی ان کی بات ہو رہی ہوتی. اب ہمارا بچہ اکیڈیمکلی بھی اب ظاہر پھر اس وقت اے آئی آ گیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا, وہ بس سنگل کلک پر دیکھتا ہے جو چیز اسے مل جائے. ایک تو یہ پہلے بتانے کی ضرورت ہے کہ آتھینٹک مٹیریل کو کیسے دیکھا جانا چاہیے. صحیح. دوسرا اہم بات یہ کہ اگر ہم قرآن کی ایجوکیشن کو, سیرت مطہرہ کو آج کے پیرائے میں ایکسپلین کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے آتھینٹک انداز میں, تو وہ پھر کسی چیز سے متاثر ہونے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی. یہ فلاز جو ہیں ان کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ بات آئے گی, مجھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ یاد آ رہا ہے جس پر ہم جو میں نے بات جہاں شروع کی تھی عمل نہیں کر رہے. آپ نے جو شرائط بیان کی ہے نا جمعہ کے خطیب کی, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت کے عصری علوم سے واقف ہوں, عصری صورتحال یعنی آج کے زمانے میں کرنٹ افیئر سے واقف ہوں. مجھے بتائیے ذرا اس پر اگر ہم میئر کریں تو اگر ہم کوئی بھی جدید مسئلہ آتا ہے, یہ ہمارے سامنے ہے مسائل, اس پر صرف بچہ کوئی سوال کر رہا ہو تو ہم کہیں استغفر اللہ. یقیناً استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 70 دفعہ استغفار پڑھا کرو, لیکن ہم جس طرح سے استعمال کرتے ہیں یعنی اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. سوال جو ہے نا اسی سے بات آگے بڑھتی ہے, اور وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یہ فیشن اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ چونکہ اس وجہ سے ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں شکوک و شبہات ہو رہے ہیں کہ جدید انداز. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں شدت سے جس کو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ مساجد کو ہم نے بچوں اور خواتین کا داخلے بند کیے ہوئے ہیں. اچھا بچے کی کوئی آواز آ جائے مسجد کے اندر تو شور مچ جاتا ہے کہ جی کون لے کر آیا, کیا لے کر آیا. ہمیں یہ بات نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا تھا. حسنین کریمین کس طرح آپ کے ساتھ نماز مسجد کے اندر موجود ہوتے تھے تو آپ کے شانوں پر سوار ہوتے تھے. یہ وہ چیزیں کہ ہم چاہتے کچھ اور ہیں, کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب رزلٹ آتا ہے تو اس سے ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جدید اور قدیم, ٹریڈیشنل اور ماڈرن, ریلیجس اور ماڈرن ایجوکیشن, اس کا ایک ایملگمیشن جو ہے نا وہ اس کی ضرورت ہے. جس کے لیے میں تاریخ طالب علم کے حیثیت سے کہوں کہ جس طرح سے ندوۃ العلماء کا ایک تجربہ کیا گیا, علی گڑھ ہے, دیوبند ہے, پھر ندوہ ہے, اور پاکستان اس لحاظ سے بہت یعنی خوش قسمت ہے کہ اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسی سوچ کو لے کر کہ یہ جو جدید مسائل جو اب ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں, مدارس کی بہت کنٹریبیوشن ہے وہ کر رہے ہیں, جنرل یونیورسٹیز بھی کر رہی تھیں. پھر پاکستان کے اندر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کیوں بنائی گئی تھی؟ انہی معاملات کو جواب دینے کے لیے. تو یہ اسی طرح سے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں. ایک انجینئر ہو سکتا ہے, ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے, ایک سائنٹسٹ ہو سکتا ہے, لیکن اسے ایک اچھا مسلمان بھی ہونا چاہیے. اسے وہ جو بنیادی معلومات ہیں ان کو پتہ ہوگا تو وہ ایک جدید ذہن کے سوالات کا جواب دے سکے. صحیح. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کی, اور خصوصاً آج کل جو انفارمیشن کی ایک الغار ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سی انفارمیشن درست ہے اور کون سی انفارمیشن غلط ہے, اور جو درست ہے تو وہ ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے, اور جو غلط ہے تو وہ کیوں بتائی جا رہی ہے. آج کل تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک ٹی وی چینل کو 3 مہینے سنیں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پارٹی کے رکن بن جاتے ہیں جس کا پروپیگنڈا وہ چینل کر رہا ہوتا ہے. آپ دوسرے چینل کو سنیں, آپ اپوزٹ پارٹی کے رکن ورکر بن جاتے ہیں. تو اصل میں جو ایجنڈا بنا کر ایجنٹ بڑے مخصوص طریقے سے آپ کے ذہنوں کے اندر انفارمیشن کو اس ترتیب کے ساتھ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ نتیجے کے طور پر نہ سمجھتے ہوئے, نہ جانتے ہوئے ان کے ورکر بن جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس میں ایک اور بڑی خوفناک بات کہ 2-3 سال پہلے یورپی یونین کی جو ڈس انفو لیب تھی اس نے 750 ویب سائٹ بند کی. ان میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا, اور ویب سائٹ چل رہی تھی ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے, اور
ان ویب سائٹ میں شو یوں کیا جا رہا ہے جیسے یہ پاکستان سے چل رہی ہیں, ان کو پاکستانی چلا رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, آپ کے پاس ایک پیج آتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے فرینڈ ریکویسٹ جی فیس بک پہ ابوالکلام آزاد کی. تو آپ سمجھتے ہیں, اچھا 20 چیزیں انہی کے اقوال لگائے ہوں گے. جو 21ویں چیز ہوگی نا, وہ اس ایجنڈے کے تحت لگائی ہوگی کہ اب لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں. احمد رضا خان بریلوی صاحب کا لگا دیں, مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے نام پر پیج بنا دیں, کسی شیعہ عالم کے نام پر پیج بنا دیں, اور ان کے اندر 10-20 چیزیں بالکل ٹھیک لگائیں, اور پھر اس کے بعد نا اپنا پروپیگنڈا اس کے اندر لانچ کرنا شروع کر دیں. اور وہ چیزیں شاید کسی حد تک ان کتابوں میں لکھی بھی موجود ہوں, لیکن آپ کا ایجنڈا کیا ہے کہ سوسائٹی جو تھوڑی سی ایوالو کر گئی ہے, آگے بڑھ گئی ہے, اس کو دوبارہ سے ان مسائل میں الجھا دیا جائے جن پر آج سے 100 سال پہلے لڑتے تھے. تو ہمیں اپنے لوگوں کو بڑا باخبر بنانے کی ضرورت ہے, ممبر و محراب کے ذریعے بھی, کالج یونیورسٹی کے ذریعے بھی, اور مدرسے کے ذریعے بھی. ان کو بتائیں کہ یہ آپ کو لڑانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, یہ آپ کی حماقتوں کی وجہ سے ہے. اگر آپ صراط مستقیم پہ چلیں اور اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھیں, تو آپ کو تو وہ کوئی ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے. وہ مخصوص حالات کے کچھ واقعات ہو گئے, ان کو جواز بنا کر آپ آج لڑائیاں کروا رہے ہیں. اور کچھ ٹی وی چینل بھی اس طرح کرتے ہیں. رمضان کے مقدس مہینے میں دیکھتا ہوں کہ وہ فرقہ وارانہ موضوعات کو جان بوجھ کر چھیڑتے ہیں, تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر انتشاری عناصر کا جو پروپیگنڈا ہے اسے مزید پروموٹ کر سکیں. تو میرا خیال ہے آپ جیسی شخصیات سوسائٹی کے اندر ہیں, تو انہیں اپنے کلاس روم کے اندر بھی اور جہاں پر ڈسکشن بھی ہوتی ہے وہاں پر ہی بات کرنی چاہیے. اچھا مفتی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اسلامو فوبیا کے حوالے سے, دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ 9/11 آپ کے سامنے ہو رہا ہے, بلڈنگز گر رہی ہیں, 7/7 آپ کے سامنے ہو رہا ہے, اس کو کلیم کرنے والے بھی کوئی لوگ ہیں, وہی کہہ رہے ہیں یہ ہم نے کام کیا. اس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ ہے, ان مسائل کو آپ حل نہیں کر رہے, جس کے نتیجے میں سارا کچھ ہو رہا ہے. اب دوسری طرف اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں, وہ ہم میں سے نہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بے گناہ نہیں مارا جانا چاہیے. تو آپ بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں, مطلب آپ نے کیا ان پالیسی سازوں پر کوئی حملہ کیا؟ نہیں, عام افراد کو مارا آپ نے, عام لوگوں کو متنفر کیا, نام اسلام کا آپ نے لے لیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ ان لوگوں کا یہ جو کردار ہے, کریکٹر ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن نے ہمارے لیے حجت بنا کے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ بے شک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری پیروی کے لیے بہترین نمونہ بنا دی. اینڈ نمونہ جو ہے نا, ہم اسے کہتے ہیں ریپلیکیشن, کہ وہ جیسا ہے ویسا بننا ہے. ہمارے ہاں مطلب عام یہ بھی کہا جاتا ہے نا, ہم ان جیسے کہاں, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں ان جیسا ہی بننے کو آپ کو کہا گیا. ٹھیک ہے, وہ اسی لیے آئے تھے, ان کو اسی لیے ایک بروب انسان بھیجا گیا تھا, تاکہ آپ جو ہے ان کو دیکھ سکے اور ان کی زندگی کو ایگزامپلیفائی کر سکے اور پریکٹیکلی کر سکے. کیونکہ آپ یہ نہ کہنا دیکھیں وہ تو نبی ہیں, ان کے پاس یہ ہے, اللہ نے ان کو بالکل اسی ساخت اسی حالت میں بھیجا جس میں آپ ہیں. اقبال نے کہا نا, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ, یعنی ہمارے پاس رائے فرار بہت زیادہ ہے. اصل میں یہ اب آپ نے جو بات کی اور پیچھے میں جتنی ڈسکشن سن رہا تھا, اس کو تھوڑا اگر ہم صرف جو آپ نے بھی بات کی 9/11 کا واقعہ, یہ دیکھیے یہ تو ایک بالکل انٹرنیشنل پالیسی لیول کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں اگر ہم قرآن میں جائیں, سورہ رعد میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اور اس کے بعد جو جیسے حافظ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یورپ کی ایگزامپل دی جاتی ہے. اچھا, عمومی طور پہ میں یورپ کا وہ چہرہ جانتا ہوں, آپ بھی گئے ہیں, اور آپ ابھی بڑے ریسنٹ ہو کے, اور آپ نے مجھے 3-4 اپنے خود واقعات سنائے. ٹھیک ہے, اور میں چاہوں گا کبھی وہ آپ کسی نہ کسی پوڈ کاسٹ میں ضرور شیئر کریں. میرے ساتھ بھی واقعات ہوئے. میں نے کہا کہ باقاعدہ کہا گیا کہ یار اسامہ صاحب, when you get someone to be attacked on you, ریزسٹ نہ کریں, اس کو پیسے دے دیں. ایک ترقی یافتہ ملک جو 24 گھنٹے ایک شہر سوتا نہیں ہے, ٹائم اسکوئرس, اس پہ میری سیکیورٹی کا یہ حال ہے. یورپ کو فینٹیسائز, اور یہ بھی اورینٹلزم کی ایک ایفرٹ ہے کہ جی ان کے ہاں تو جی بڑا اسلام پایا جاتا ہے. آپ کے یہاں سر آپ مجھے بتائیں, ایک سی ٹی اسکین آپ کرانے جاتے ہیں, آپ کو کتنی دیر میں اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے؟ بہت آرام. آپ پرائیویٹ کرا لیں گے نا, اور پرائیویٹ بھی آپ کے ایکسس میں. سر جائیں مجھے کسی یو کے ایک عام آدمی سے کہیں کہ وہ مجھے صرف ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کا اپوائنٹمنٹ لے کے دکھائے, چیلنجنگ ہے. آپ یہ صرف ایک ہے کہ مسلمان قوموں کی تحقیر کرنا. یہاں ایک ڈاکٹر کام کر رہا ہے, میں کہہ سکتا ہوں, اور ہمارے لوگوں کے ذریعے. بالکل سر, 10 خراب ہوں گے,
10 خراب ہو سکتے ہیں لیکن 90 میں نے ایسے بھی ڈاکٹر دیکھے ہیں جو اپنی جان مارتے ہیں لوگوں کے لیے، مطلب میں نے دیکھے بیونڈ دا لیول جا کے. سر کووڈ میں ہمارے پاکستانی ڈاکٹروں نے اپنی جانیں قربان کر دی اس قوم کے لیے. بالکل ایسا. اچھا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں نا ٹھیک ہے آتے ہیں ہم امریکہ میں قریباً 22% اس کی آبادی بھوکا سوتی ہے. ٹھیک ہے سر، واحد ہی آپ کا پاکستان ملک ہے، باقاعدہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی اس پہ سٹیٹس ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جس میں ایٹ لیسٹ a person gets 1 meal a day. ٹھیک ہے، آپ ایسے ملک میں، ہم کم نہیں ہیں، ہمیں کمتر دکھایا جا رہا ہے. سوری یہ میں کہوں گا یہ بھی ایک ایجنڈا کے تحت پورا ایجنڈا ہے. بالکل. ہاں اب ہمارے ہاں جو مسائل ہیں اگر ہم ان کو چھوٹا صرف کریں، صرف ایک پرابلم ہے جو ہمارے سوشل جسے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ رول پلینگ میں ایشو آ رہا ہے. جیسے اشارہ کیا گیا مساجد کی طرف، یونیورسٹیز کی طرف، اور میں کہوں گا یہ کروشل سوشل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں مائنڈ میپنگ کے لیے. پھر آپ نے کہا جی میڈیا آ گیا. اب میڈیا واز نو ویئر، ایک سڈن ایک دنیا میں ایک انفارمیشن. اب آپ اس کو بھی مانیں گے کہ میڈیا کے آنے سے اور ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے نالج جو ہے وہ انفارمیشن بن گئی ہے. اب نالج کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. اچھا جو لوگ اسلام کا نام لے رہے ہیں، جو دنیا ہمیں اس کے ساتھ جوڑتی ہے، یا دنیا جس کے ساتھ جوڑتی ہے، میں صرف ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی انہیں ہمیں چائے پلاتے دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی ہمیں کھانا کھلاتے دیکھا؟ سب سے زیادہ پاکستان نے کے لوگوں نے اپنے گھروں کی قربانی دی، جائیدادوں کی قربانی دی ان لوگوں کے خلاف آپ کے امن کے لیے. ایسے آپ آئیں، کیا ہم نے کیا افغان ریفیوجیز کو کیا اپنا گھر نہیں دیا؟ کس کے لیے دیا؟ اپنے لیے دیا تھا، ان کے لیے. کیا ان کو یہاں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی؟ اسی ملک نے دی ہے. یہ صرف ایک ہے کہ ہم نے بہت کچھ اچھا کیا ہوا ہے. صرف پرابلم ہے جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، اصل مسئلہ وہ ہے سر، وہ ہے نچلے لیول کی بات. پبلک اپنے کریکٹر کو تو ٹھیک کرے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس میں علامہ صاحب لکھتے ہیں جو قوم لفظ ہے نا، یہ شرط ہے. جب تک قوم نہیں بنے گی حالت نہیں تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو قوم بننے کا ہے، میں اس میں چھوٹی سی ایک بات کہوں گا. ہمارے ہاں صرف مسئلہ کیا ہے، ہم مانتے ہیں اسلام کا حسن اختلاف ہے، اور یہ ہم نے نہیں، یہ ہمارے بڑوں نے کر کے دکھایا ہے. میں آپ کو صرف ایک عام امام احمد ابن حنبل، ان کے خلاف جسے کہتے ہیں فتاویٰ دینے والے، آپ جانتے ہیں معتزلی تھے. ٹھیک ہے، لیکن امام جب آتے ہیں اور ان کے سامنے کشاف کا ذکر ہوتا ہے، جب وہ کشاف کو دیکھتے ہیں تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو محفوظ کرنا، یہ بہت بہترین کام ہے. کون ہے وہ جو باپ پہ 20 سال ظلم کیا، جس کے سے کہتے ہیں قریباً 20 سال جیل رہے، پھر نظر بند رہے ایک انسان. وہ کیا تھا؟ اختلاف کو علمی میدانوں میں نہیں لاتے. ہمارے ہاں اختلاف افتراق بن گیا. میں یہ کہوں گا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا بتایا، اور ہمیں ایک جیسے کہتے ہیں اسلام نے دنیا میں اسی سے رائج ہوا، انا اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا. تم میں سے بے شک کامل ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. صحیح. تو اس اخلاقیات کے موضوع پر جو میرے خیال سے نا بڑے گراؤنڈ سے ہمیں کام کرنا ہوگا. اور یاد رکھیے جب تک اخلاق اچھا نہیں ہے نا، قرآن کی علم و حکمت بھی نہیں مل سکتی. میں اس پہ ختم کرتا ہوں. سورہ جمعہ کی آیت ہے جس پر سارے مفسرین اس پر جو ہے جمہور اس پر متفق ہیں کہ یہ قرآن کی علم و حکمت حاصل کرنے کی ترتیب ہے. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. انہوں نے کہا جب تک تزکیہ نہیں ہے، یعنی انسان اپنے اخلاقیات، اپنے باطن اور ظاہر کو جسے کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ڈالتا، وہ علم و حکمت بھی حاصل نہیں کر سکتا. میرے خیال سے آپ جتنے سمپوزیم کرا لیں، سب کرا لیں، جب تک یہ کریکٹر بلڈنگ کا گراؤنڈ اسٹرانگ نہیں ہوتا نیشن کا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نیریٹو ایک ہونے میں چیلنج ہوگا. اور بڑے طریقے کے ساتھ پہلے ہماری جو کریکٹر بلڈنگ تھی تو اس کو تباہ کیا گیا، بالکل کوئی اور بلڈنگ وہاں پر کھڑی کی گئی. ابھی یہاں مجھے کچھ اداروں میں جانے کا اتفاق ہوا تو ابھی لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کھانے میں وہ چیزیں کھائیں جو آپ کی دادی، دادا، نانی، نانا کھاتے تھے. کیمبرج میں یونیورسٹی میں بچوں کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی، وہاں پہ یہ بتا رہے ہیں ان کو، یعنی یہ جو آپ نے پہلے ہمارے بچوں کو فاسٹ فوڈ پہ لگایا اور غیر ہیلدی ڈائٹ پہ لگایا، اب دوبارہ سے اتر آ رہے ہیں. یہاں اسلام آباد میں ایک اور ادارہ ٹیڈکس، انہوں نے یہاں پر ایک کانفرنس کی. پورے پاکستان سے اسکولوں کے جو معلمین ہیں ان کو بلایا گیا، پرنسپلس کو بلایا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ ان بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بتائیں کہ اپنے بچوں کو زیادہ وقت دادا، دادی اور نانا، نانی کے پاس بٹھائیں، کیونکہ وہ جو ان کو کہانی سنائیں گے اس سے ان کی کریکٹر بلڈنگ زیادہ ہوگی. تو پہلے میرے بچوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا باپ، تمہارا دادا، دادی یہ سارے نااہل لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے، ہم آپ کو یہ ڈیوائس پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم آپ کو نئی کہانیاں سناتے ہیں.
اور یہ کہانیاں جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم ایسے نصاب کو قابل ضبطگی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کے بچے اپنے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو پہلے ہم نے یہ والا کام, ہاں ایسی کتابیں بالکل, ہاں تو پہلے یہ آپ نے یہ والا کام کیا اور پھر اب دوبارہ سے آپ اس چیز کے اوپر آ گئے. اور اب تیسرا یہ ہے کہ یہاں یونیسیف کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے پاکستان میں جی, اس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ ہم قدم والدین کہ بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. میں نے یہ سارے پروگرام دیکھے, میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی تھیں, اور ہمیں اصل میں بالکل نا بسکارا اور غازہ لگا کر مغربی تہذیب بتائی گئی, اور اس کے بعد ہم نا اس کے ساتھ وہ ہو گئے, اور ہمارا بالکل معذت خانہ رویہ اور لہجہ رہا. نہیں یار وہ بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ خاک پڑھے لکھے ہیں کہ جہاں پر اتنا زیادہ کنفیوژن ہے, اتنی پریشانی ہے, اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کاش کوئی ایسی شخصیت ہوگی جسے ہم فالو کر سکیں, اور ان کے پاس نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑی سی گائیڈ کیجیے گا, بالکل وقت ختم ہے, کیسے ہم کیونکہ یہ صرف معاملہ اسلاموفوبیا تک محدود نہیں ہے, ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے. اور وہی بات ہے جو مفتی صاحب نے بتائی کہ یورپ یا جو معترضین ہیں نا, وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا, وہ کہتے ہیں کتابیں ہماری بڑی اچھی ہیں, انہوں نے بڑے مزے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو عمل کا جو میدان ہے اس میں ہم لوگوں کو کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے. بالکل. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنگوڑے سے لحد تک علم کو حاصل کرو, وہ ہم جیسے آپ نے ابھی بات کی سب کچھ موجود ہے, عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ پڑھے لکھے لوگ, پڑھے لکھے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, بچہ ابھی کریڈل میں ہے اس کے ہاتھ میں گیجٹ دے دیتے ہیں, اس کو وہ سٹوریز جو اس کو نہیں دیکھنی چاہیے, وہ کارٹون جو اس کو نہیں دیکھنے چاہیے, اور وہ بہت پلان طریقے سے بنائے گئے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم بچوں کو دی جانے والی چیزوں کو خود تو دیکھیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم چیزوں کو روک نہیں سکتے, ہم ان کے ساتھ اس کو مینج کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور مینج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نیٹ کا جو استعمال ہے گھروں کے اندر جب بچے چھوٹے ہیں اس کو ریسٹرکٹڈ کریں, مانیٹرنگ کریں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں اس کو تہذیب جس کی طرف آپ نے بات کی کہ ابھی وہ خود ادھر جا رہے ہیں دادا دادی اور نانا نانی کی طرف, ہمیں انہوں نے کسی اور ڈگر پر لگا رکھا ہے, وہ دوبارہ پلٹنے کی ضرورت ہے. وہ ایک دفعہ یہاں اسلام آباد میں مہاتیر محمد آئے, صحیح بالکل, ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی بڑے مسائل ہیں مسلم امہ کے, کیا کیا جائے. ان کا ملائا زبان میں ایک یہ کہاوت ہے کہ جب آپ راستہ بھول جائیں تو 0 پوائنٹ پہ چلے جائیں, یعنی جہاں سے آپ نے راستہ شروع کیا بہت خوب بہت خوب, تو وہاں جانے کی ضرورت ہے. اور ہمارا 0 پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جو ریاست ہے مدینہ کی ریاست, اس کے اندر ہم جائیں گے, اس کے اصول اپنائیں گے. اور مدینہ کے فرد کے بارے میں بھی جی ہاں, وہ جو فرد ہے نا وہ بھی وہیں سے سوچیں. اور بہت ہی اہم اور بڑی امپورٹنٹ بات کی, بہت شکریہ ڈاکٹر باسط صاحب, حافظ صاحب آپ کا, مفتی اسامہ سیٹ صاحب آپ کا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک آپ علم حاصل کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچہ ماں کی گود میں اور بچے کی گود میں موبائل ہے. تو جب تک آپ وہاں سے موبائل نہیں اٹھائیں گے تب تک ماں کی گود با اثر گود نہیں ثابت ہوگی. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.